خوش الحان، خوش فکر، خوش مزاج خطیب کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں، اس سے میری مراد حضرت مولانا توحید صاحب ندوی ہیں۔ ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات اور ہم سب اس الوداعی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تقریب خوشی کا باعث بھی ہوتی ہے اور رنج و غم کا باعث بھی ہوتی ہے۔ آج یہ دونوں کیفیتیں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے کچھ ساتھی یہاں سے رخصت ہو کر یہاں سے بہتر جگہ جہاں آپ کو اچھا ماحول انشاءاللہ ملے گا، اچھی درسگاہیں ہوں گی اور تمام اچھی چیزیں ہوں گی جس سے آپ اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں، آپ اس جگہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس پر ہمیں خوشی ہے اور ایک طرح سے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کا جو ساتھ ابھی تک ہم لوگ کے ساتھ رہا ہے، آج سے شاید وہ ساتھ ختم ہو جائے اور پھر وقفے در وقفے ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن تسلسل کے ساتھ جو ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا ہے وہ یہاں سے ختم ہو رہا ہے۔ اس بات کا ہمیں افسوس بھی ہے، لیکن اس مناسبت سے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو دل و دماغ میں قطعاً یہ بات نہ لائیے گا کہ مثلاً آپ جو ہے عالیہ ثانیہ مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آنے والے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ عالیہ ثانیہ مکمل کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس 2 سال بچتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، لیکن آپ نے ابھی تک جو مدت گزاری ہے تحصیل علم کے لیے، اس کے متعلق یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں پر بھی آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ مستغنی ہو چکے ہیں یا آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو ایک سوچ ہے، یہ سوچ ہمارے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتی ہے کہ ہم نے بہت بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، ہم تو اس درجے میں پہنچ چکے ہیں۔ اپنی جو بھوک ہے، تحصیل علم کی جو بھوک ہے، اس بھوک کو بڑھاتے رہیے گا۔ آپ جو ہے ندوے کے اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں جو عباسیہ ہال ہے اس کے اندر ایک عبارت ہے حبیب الرحمن خان شیروانی کی، وہ فریم میں معلق ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے طلبہ، کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ جو ہے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں یا آپ کو اب جو ہے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھ لیجیے کہ اسی دن سے آپ کی بربادی شروع ہو گئی۔ اور عربی کا ایک مقولہ بھی ہے، من ظن انہ عالم فقد جہل، یعنی جس نے یہ سوچ لیا کہ اس کو بہت کچھ آ گیا ہے تو اس سے بڑا کوئی جاہل نہیں، اس سے بڑا کوئی نادان نہیں۔ اور ہم نے اپنے استاد سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تحصیل علم، وہی بات میں آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ تحصیل علم کے متعلق ہماری اور آپ کی جو بھوک ہے وہ روز بروز بڑھنی چاہیے، اس میں سستی اور کاہلی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ من استوى یومہ فهو مغبون، یعنی تحصیل علم کے راستے میں دنیا کے اندر اپنے مقاصد کو پانے کے لیے اگر کسی کے 2 دن بھی برابر ہو گئے، 2 دن بھی برابر ہو گئے تو وہ شخص جو ہے گھاٹے میں، وہ شخص جو ہے خسارے میں۔ یعنی اگر آج ہم نے جو ہے
آج ہم نے 10 صفحے مطالعہ کیے ہیں تو کل ہمیں 11 12 اور اگر ہم نے کل 12 صفحہ کیا ہے تو اگلے دن 15. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس آج جو ہے ہم نے اتنا پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر جو ہے سستی اور کاہلی سوار ہو گئی. اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سن کر شاید میری بات کسی کو بری لگے, میں اس پر معذرت خواہ ہوں, لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں شاید اس میں آپ کی بہتری ہو, اس لیے میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی تعریفیں سن کر اگر آپ خوش ہونا شروع ہو گئے تو یہ بھی آپ کی ایک طرح سے بربادی کی علامت ہے. یہ ہو جائے کوئی آپ کی تعریف کر دے ایک مقالے پر, آپ مقالہ لکھ کر اس کو خود پڑھ کر خوش ہو رہے ہیں, تو یہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے بربادی کے دہانے پر اپنا قدم رکھ چکے. آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے, آپ کو ایک مقالے میں خوش نہیں ہو جانا ہے. آپ جو ہے اسٹیج پر آئے اور آپ نے جو ہے تقریر کی اور آپ کامیاب اول ہو گئے تو آپ جو ہے اپنے آپ کو خطیب عصر سمجھیں اور خطیب زمانہ سمجھیں, تو لہٰذا یہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے اندر تکبر کو پیدا کرے گی اور آپ کی سستی اور آپ کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرے گی. تو اس چیز سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی یہ مت سوچیے کہ آپ کے لیے مواقع نہیں ہیں. مواقع بے شمار ہیں. جیسے کہ مولانا فضل عالم صاحب نے کہا کہ جگہ ہوتی نہیں ہے بلکہ جگہ بنانی پڑتی ہے. دنیا میں جہاں پر بھی آپ جائیں گے جو ہے آپ کے لیے مواقع بے شمار ہیں. اگر آپ جو ہے یہی اسی لائن میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس لائن میں بھی آپ کے پاس بے شمار مواقع ہیں. آپ جو ہے فقہ کے میدان میں ماہر بن کر فقیہ بن سکتے ہیں اور فقہ کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ جو ہے حدیث کے اندر پختہ مہارت پیدا کر کے آپ جو ہے فن حدیث میں کچھ کام کر سکتے ہیں. آپ داعی بن کر دعوت کا کام کر سکتے ہیں. آپ کے لیے بے شمار مواقع ہیں, لیکن مواقع اس کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بناتا ہے, جو اپنے آپ کو سنوارتا ہے, اپنے اندر کچھ پیدا کرتا ہے, اس کے لیے مواقع ہوتے ہیں. اور جو صرف وقت گزاری کرتا ہے اس کے لیے مواقع نہیں ہوتے. اور اس کے بعد بھی آپ قطعاً یہ نہ سوچیے, میں شو آف نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کی ہے, میں نے جو ہے کالج میں بھی پڑھائی کی ہے, 3 سال تک میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھائی کی ہے. میں نے وہاں دیکھا ہے جو ہمارے آپ کی طرح جو علماء کرام ہیں ہر جگہ لوگ ہیں. کالج میں دیکھیے ماشاءاللہ ان کے لیے بے شمار مواقع ہیں. اور کوئی پروفیسر بنا ہوا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا تصنیف کر رہا ہے, ادبی خدمات کر رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ یونیورسٹی جائیں گے وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بڑے بڑے عہدے پر علماء کرام موجود ہیں. کوئی جو ہے عرب کلچر پڑھا رہا ہے, کوئی جو ہے عربی ادب پڑھا رہا ہے, کوئی جو ہے اردو ادب پڑھا رہا ہے. بے شمار چیزیں. اس کے آگے بھی اگر آپ جائیں, اگر آپ محنت کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے اور مواقع ہیں اس طور پر کہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے میں آپ کے لیے کیا بتاؤں, یوٹیوب میں آپ کے لیے جو ہے چانسز ہیں, آپ کے لیے جو ہے فیس بک میں چانسز ہیں, آپ کے لیے جو ہے گوگل میں چانسز ہیں. دنیا آپ کا انتظار کر رہی ہے. ضرورت اس چیز کی اگر آپ اپنے آپ کو بناتے رہیں گے, اپنی بھوک جو ہے بڑھاتے رہیں گے, تحصیل علم کی بھوک, اپنے آپ کو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے رہیں گے تو آپ کے لیے ہر میدان میں مواقع ہیں. اور مواقع اسی کے لیے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بناتا ہے. شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیا کام کریں, تو کہاں کر رہے ہیں. اور وہی آدمی ہوتا ہے جس نے پڑھائی نہیں کی. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا, مدرسوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ مدرسوں میں لفاظی سکھائی جاتی ہے. مدرسوں کے اندر جو ہے یہ سوچا جاتا ہے کہ جو ہے چرب زبان ہو گیا, لفاظ ہو گیا, یہی قابلیت سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ کہیں نہیں چلتا ہے, یہ ہے فرضی چیز ہے. اپنے آپ کو چرب زبان ہونے سے بچائیے, اپنے آپ کو لفاظی کرنے سے بچائیے. خالص علمی آدمی بنیے, پختہ علمی آدمی بنیے. جیسے کہ ہمارے محتمم صاحب پیور خالص آدمی, محتمم صاحب سے مراد ہم سب جانتے ہیں مولانا سعید الرحمان اعظمی صاحب, ندوۃ العلماء. ہم سب وہیں جا رہے ہیں, آپ لوگ پہلے سمجھ جائے کریے. محتمم صاحب سے مطلب دارالعلوم ندوۃ العلماء کے محتمم سعید الرحمان العظمی النبی رحمۃ اللہ برکاتہ العالیہ. ماشاءاللہ کیا پیور اور خالص ندوی آدمی ہے, خالص علمی آدمی ہے. ویسا بنیے. جو ہے مولانا شیخ نیاز صاحب ہیں, مولانا جو ہے مولانا فرمان نیپالی صاحب ہیں, مولانا رحمت اللہ نیپالی صاحب ہیں, پیور ندوی.
پیور عالم، خالص عالم. لہذا اس طرح کے ان طرح کے علماء کرام جیسا بننے کی کوشش کیجیے اور ان سب چیزوں سے بچیے، لفاظی کرنے سے اور جو ہے مقاطی کرنے سے اور اسی طرح سے یہ ساری چیزوں سے بچیں گے، اپنے آپ کو بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. میں انہیں چند ٹوٹی پھوٹی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کی تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی مہک، گل کی مہک سب کچھ ہے.